اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو خاتم النبیین ہیں کہ جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے۔ درود و سلام ہو تمام صحابہ پر، تمام آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو راہ ہدایت کے سرچشمے ہیں، جن کے ذریعہ سے یہ دین آگے پھیلا۔ السلام علیکم، میں ہوں قاری محمد اسد اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل شفاء القرآن اکیڈمی۔ آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج میں آپ کو خواب میں خود یا کسی کو خوش دیکھنا، خواب میں خوش ہونے کی مکمل اسلامی تعبیریں بتاؤں گا۔ ڈیئر ویورز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں کچھ قوانین آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ ان قوانین کو سمجھیں، اس کے بعد آج کے خواب کی تعبیر آپ کو بتائیں گے۔ کن کن لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھنا منع ہے؟ 4 قسم کے لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھنا ناجائز ہے۔ پہلی قسم بے دین لوگوں سے جو شریعت کے پابند نہ ہوں، کیونکہ خواب کی تعبیر نیک اور بابرکت لوگوں سے پوچھنی چاہیے، اور بے دین لوگ خدا کی نافرمانی کے باعث راندہ درگاہ الہی ہوتے ہیں، ان میں خیر و برکت کہاں۔ دوسری قسم عورتوں سے، کیونکہ خواب کی تعبیر بڑی عقل اور سمجھ درکار ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، اس لیے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے قائم مقام رکھی گئی ہے۔ تیسری قسم جہلوں سے، جو علم دینی سے بخوبی واقف نہ ہوں، دنیاوی علوم میں خواہ وہ ولایت پاس ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ خواب کی تعبیر بتانے والے کو علم تفسیر و حدیث وغیرہ کا عالم ہونا ضروری ہے۔ چوتھی قسم دشمنوں سے، کیونکہ دشمن بھی خیر و برکت سے خالی ہوتے ہیں، نیز ان سے یہ بھی اندیشہ ہے کہ وہ خواب کی تعبیر بری بتا دیں، اور یہ ظاہر ہے کہ خواب کی تعبیر جیسی بتائی جائے گی ویسی ہی واقع ہوتی ہے۔ وہ خواب جن کی تعبیر نہ ہو، ان کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم حدیث و نفس، وہم، تمنا اور ازغاز۔ دوسری قسم احتلام ہے، جس کی وجہ سے انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم شیطان کی طرف سے دکھائے جانے والے ڈراؤنے خواب ہیں، جو انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتے۔ چوتھی قسم وہ ہے جو ساحر لوگ جنات اور انسانوں میں سے شیطان کی طرح تصرف کر کے دکھلاتے ہیں۔ پانچویں قسم وہ جھوٹے خواب جو شیطانی تصرف سے ہوتے ہیں، وہ رویا یعنی خوابوں میں شمار ہی نہیں کیے جاتے۔ چھٹی قسم وہ خواب ہیں جو طباع کے ایک دوسرے پر غلبہ کی صورت دیکھے جاتے ہیں۔ ساتویں قسم بدن انسان میں درد کی صورت میں دیکھے جانے والے خواب ہیں۔ خواب دیکھنے والا کون سے آداب و شرائط ملحوظ رکھے؟ خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اس نے جس طرح خواب دیکھا ہے بعینی ہی اسی طرح معتبر کے سامنے بیان کر دے، اس میں کمی بیشی ہرگز نہ کرے، اور نہ ہی اس میں جھوٹ بولے، اور نہ ہی جھوٹ موٹ خواب بنا کر پیش کرے۔ خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ راست گو اور دیانت دار ہو۔ اگر خواب دیکھنے والا کوئی ہولناک خواب دیکھے جس سے وہ خوف زدہ ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور صدقہ دے، تو اس خواب کے شر اور نقصان سے محفوظ رہے گا۔ خواب کس کس سے بیان کیا جائے؟ تعبیر کے لیے اپنا خواب کسی دوست صالح یا عالم باعمل کے سوا کسی سے بیان نہ کریں۔ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں کچھ قوانین تھے جو کہ ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ آج کی خواب کی تعبیر جاننے سے پہلے
اگر آپ نے شفاء القرآن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آج کا خواب توجہ سے سماعت فرمائیں۔ کوئی عالم یا نیک آدمی خواب میں اپنے اندر بشاشت محسوس کرے تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دلیل ہے۔ اگر یہی خواب ہنسانے والے اور مذاق کرنے والے لوگ دیکھیں تو دلیل غفلت ہے اور حرام اور اہل حرام کی طرف سے مائل ہونے اور اہل بدعت کے ساتھ معاشرت قائم کرنے کی دلیل ہے۔ اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔